بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیپٹل ون ٹی وی، اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب، جو کہ سینئر، اگر ہم اوورال بات کریں آج، کیونکہ ہمارا ٹاپک ریلیٹڈ ٹو لا ہے، تو کھوکھر صاحب نے بہت اہم اداروں میں سرو بھی کیا اور اس وقت سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں۔ تو جیسے کہ بہت سی عوام یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ حالیہ جو ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کے جو آرڈرز آئے ہیں، اسپیشلی سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے، اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کیا صورتحال ہے پنجاب کی، کیونکہ گزشتہ 3-4 تقریباً منتھ ہو گئے ہیں کہ جو آئینی بحران سی جو ہے وہ کیفیت ہے۔ کھوکھر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میں یہی جاننا چاہوں گا، اور ہماری عوام بھی یہی جاننا چاہے گی، کہ یہ جو آئینی بحران ہے، اس تناظر میں حالیہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے ہے، اس کو کس تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا فیصلہ ہے یہ؟ ستی صاحب، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل کرائسس جو ہے، وہ جب پچھلی پرائم منسٹر تھے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس سے سٹارٹ ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں، اور الٹیمیٹلی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اور اس نو کانفیڈنس کے بعد جو ہے وہ پنجاب کے اندر ایک چیز جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی۔ پہلے پنجاب کے چیف منسٹر نے ریزائن کیا، اور اس کے بعد جو ہے اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں ان کے خلاف ایک ریزولوشن آئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ریزگنیشن کے بعد، چونکہ نئے ہاؤس لیڈر آف دا ہاؤس کا الیکشن ہونا تھا، اس کے اوپر پھر 2 کینڈیڈیٹ سامنے آئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس پنجاب اسمبلی کے اندر ایک دھینگا مشتی ہوئی، اور اس کے اندر پہلی دفعہ پنجاب میں کی اسمبلی کے اندر پولیس آئی۔ پھر اس کے بعد جو ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے جا کے جو اوپر والی بالکنی تھی اس کے اندر جا کے اس کو الیکشن کو کانڈکٹ کیا۔ پھر اس کے بعد اپوزیشن، یا آپ یہ سمجھیں کہ جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے اس کو بائیکاٹ کیا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو ہے وہ چلا گیا گورنر کے پاس۔ گورنر نے اس چیز کو جو ہے اس کے اوپر اپنے آبجیکشنز لگائے، پھر پریزیڈنٹ کے پاس گیا، پھر اس کے بعد یہ معاملہ کورٹ کے اندر گیا، اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے چیف منسٹر سے اوتھ لیا۔ اس کے بعد پھر ان کی جو پروسیس تھا اس کو چیلنج کیا گیا، اور چیلنج کرنے کے بعد یہ معاملہ الٹیمیٹ 5 ممبرز بینچ جو ہے اس کے پاس آیا، اور 5 ممبرز بینچ نے ایک فیصلہ دیا جو 4-1 کی تعداد کے حساب سے آیا، اور انہوں نے اس کے اندر 2 چیزیں ہولڈ کیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے ری کاؤنٹنگ کریں، اور ری کاؤنٹنگ کرنے کے بعد جو ہے اگر 186 کا فگرز جو ہے وہ پورا نہیں آتا تو پھر آپ جو ہیں وہ بائی الیکشن، یا اس طرح سمجھے کہ رن آف الیکشن جو ہے آپ اس کی طرف جائیں۔ وہ جو نتیجہ آیا، اس کے اگلے دن ہی جو اپوزیشن ہے اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کیا، اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگلے دن 4 بجے جو ہے وہ ہاؤس کا اجلاس ہوگا، اور اس سارے پروسیس کو فالو کیا جائے گا، اور تمام جو انسٹیٹیوشنز ان کو پابند کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اور ٹیک اپ کرنے کے بعد اس کے اوپر 3 سیشنز جو ہے انہوں نے کیے۔ پہلے سیشنز کے اندر انہوں نے آرگومنٹ سنے، اور ایک سائڈ کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جی ایک ہمارے کچھ لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، دوسرا جو ہماری کیمپین ہے جو چیف منسٹر کینڈیڈیٹس کے لیے وہ تھوڑی ہے، تیسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی تک ہمارے جو 5 لوگ ہیں ان کو نوٹیفائی نہیں کر رہا، اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ چیف منسٹر کا جب الیکشن نل اینڈ وائڈ نہیں ہوتا تو اتنی دیر تک ہمیں جو موجودہ چیف منسٹر ہے ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا، 3 ممبرز بینچ جو ہے، انہوں نے آرگومنٹ سننے کے بعد جو ہے اس کے دوسرے سیشن کے اندر انہوں نے جو چیف منسٹرز کے کینڈیڈیٹس تھے ان کو بلایا، اور ان کو بلا کے دونوں سائڈز کو سن کے پھر ایک ایڈجرنمنٹ ہوئی، اور اس ایڈجرنمنٹ کے بعد جب تیسرا سیشن آیا تو اس کے اندر جو تینوں پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جس پہ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو، ان تینوں نے ایک کنسنسس کے اندر آئے، اور وہ کنسنسس یہ تھا کہ جو الیکشن ہے اس کو جو چیف منسٹر کا ہے اس کو جو 17 جولائی کو الیکشن ہو رہا ہے اس کے بعد لے کے جایا جائے۔ دوسرا اس چیز پہ کنسنسس آیا
کہ جی اگر اس کو بعد میں لے کے جاتے ہیں تو ریزنیبل ٹائم جو ہے وہ آنا چاہیے. اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ جتنی دیر تک نئے چیف منسٹر کا الیکشن نہیں ہوتا تو جو موجودہ چیف منسٹر ہیں یہ کنٹینیو رہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹو یا ڈیولپمنٹ آرڈر جو ہے وہ نہ ایشو کریں جس سے جو الیکشنز ہے اس کے اوپر ایفیکٹ آئے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو پنجاب کے بائی الیکشن ہو رہے ہیں اصل میں بنیادی طور پہ اگر ہاؤس کمپلیٹ ہوتا ہے ان 20 سیٹس کے اوپر تو یہی فیصلہ وہ کریں گے کہ اگلا چیف منسٹر جو ہے وہ کون ہوگا, اور وہ جو 186 کا فگر ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر پورا ہوتا ہے کہ اگر ہاؤس کا سیشن کمپلیٹ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کویسچن سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر نہیں جانے چاہیے, انہیں پارٹیز کو اپنے لیول پہ ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ معاملہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ چھوڑا, اور انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر اس کی تعریف بھی کی کہ کنسنسس کے ساتھ یہ چیز ایک ارائیو ہوئی ہے. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس نے اپنے آرڈر میں کہا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان چیزوں کے پابند ہوں گے جو اس چیز کے اوپر انہوں نے کنسنسس کیا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک اچھے آربیٹریٹر کے طور پہ ایک رول پلے کیا ہے. اور یہ جو ساری چیزیں چل رہی تھیں اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارا پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہے, ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تو ہر چیز کو کورٹس کے اندر لے کے آتے ہیں. تو کورٹس نے بجائے اس صورت کے کہ اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرتا ایک اچھا فیصلہ کر کے کانفرنس سے آرڈر کیا ہے, اور امید ہے کہ 22 تاریخ کو جو فیصلہ آئے گا اس سے پہلے ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کے پاس میجورٹی ہے, وہ جو 20 سیٹس ہے وہ فیصلہ کر دیں گی. تو وہ ایک اچھے 22 فروری کو جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے ایک اچھے انداز کے اندر الیکشن ہوگا. اچھا کھوکھر صاحب, کچھ معاملات ایسے بھی ہیں ایک لے مین یا جو پبلک کے میٹرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پبلک جو سوال اٹھاتی ہے کہ کچھ فیصلے ایسے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے گزشتہ 5-6 ماہ میں کہ جس میں ٹائم فریم بھی دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ یا وہ پنجاب صوبے میں اگر اسمبلی ہے یا اوورال نیشنل اسمبلی ہے ان کو جو ہے وہ ان کی اختیارات پر بات کی گئی ہے. یہ کہا گیا کہ لیٹ دی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کہ وہ ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے, بلکہ کورٹ کی طرف سے جیسے ابھی بھی 4 بجے کا وقت دیا گیا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, لیکن سوالات اس پہ آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنی بھی اسمبلی کی پروسیڈنگز ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں, ان کو کسی جگہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک سیٹلڈ پروپوزیشن ہے جو کانسٹیٹیوشن کی ہے. لیکن پچھلے جو اپریل سے لے کے جو کام سٹارٹ ہوا ہے اور اب تک یہ چل رہا ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل کنونشنز تھیں یا جو ہمارے پریسیڈنٹ سے یا ایک جو پولیٹیکل میچورٹی یا کانسٹیٹیوشنل میچورٹی آنی چاہیے وہ نہیں تھی. اس وجہ سے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو پہلی دفعہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ آیا تو اس وقت بھی جب ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی اور اس رولنگ کو چیلنج کیا گیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے, چونکہ ایک پہلا ایک پریسیڈنٹ موجود تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی ریزولوشن جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر آتی ہے تو اس کو ایک ٹائم لائن کے اندر ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے. وہ اس ٹائم لائن کے اندر نہ گئی اور اس کے بعد وہ جا کے تو آپ نے دیکھا کہ مئی کے اندر گئی, اور جب مئی کے اندر اسے گئی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی جس کو چیلنج کیا گیا. تو سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ بھی جو ٹائم لائن دی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے سیشنز کا بھی ٹائم دیا اور کہا کہ اتنی دیر تک آپ نے اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا اتنی دیر آپ نے اس اجلاس کو ایڈجرن نہیں کرنا. تو اس کی ایک ہسٹری تھی. اس کے اندر بھی اس طرح ہائی کورٹ نے اس لیے فیصلہ دیا کہ آپ نے دیکھا کہ جب پہلی دفعہ جو معاملہ ہائی کورٹ کے اندر گیا اس کا اوتھ کا, تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ گورنر نے اس کو ریفیوز کیا اور اس کے بعد وہ ایک معاملہ چلتا رہا. پھر الٹیمیٹلی ہائی کورٹ نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہا جو ان پریسیڈنٹڈ تھا. اب اسی طرح جب انہوں نے ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ اس وقت الیکشن کروائیں اور انہوں نے سارے اداروں کو پابند کیا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی نہ کسی جگہ اس لیٹیگیشن کو ختم ہونا چاہیے اور ایک کیب لگنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک فیصلہ ہو پھر اس کے بعد دوسری اپلیکیشن آ جائے پھر تیسری آ جائے اور صوبہ جو ہے وہ بغیر کسی چیف منسٹر کے یا کیبنٹ کے چلتا رہے, جو بالکل قانون اور آئین کے خلاف ہے. اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جب معاملہ آیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جب چیزیں آئیں تو انہوں نے بھی اس چیز پہ کہا کہ اب اپوزیشن جو ہے اس کا گورنر نہیں ہے, اور اگر اپوزیشن کی اس کے اندر میجورٹی آ جاتی ہے
تو ہو سکتا ہے کہ گورنر جو ہے وہ سیشن نہ کال کرے، اور اگر گورنر سیشن نہ کال کرے تو پھر ایک اننیسیسریلی لیٹیگیشن کے اندر جو ہے یہ معاملہ جائے گا. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے ایک وزڈم کے ساتھ دونوں پارٹیز کو بٹھا کے ایک فیصلہ کیا کہ اگر 17 کو الیکشن ہوتا ہے تو 3-4 دن کے اندر الیکشن کمیشن اس سارے پروسیس کو نوٹیفائی کرے گا، اور اس کے بعد 22 تاریخ کو جو ہے وہ رن آف الیکشن ہوگا. لیکن جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو پنجاب کی 20 سیٹس ہیں وہی اس چیز کا فیصلہ 17 کو کر دیں گی کہ ہمارا چیف منسٹر جو ہے وہ کون ہوگا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ جو سیشن ہے وہ اسمبلی کی بلڈنگ میں ہوگا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بجٹ سیشن جو ہے وہ 2 جگہ ہو رہا ہے، ایک ہوٹلز کے اندر کر رہے ہیں اور ایک جو ہے اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر کچھ اور کنڈیشنز لگا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے عوام کا یا عام آدمی کا جو ہمارا پولیٹیکل ایک سسٹم ہے اس کے اوپر بھی کانفیڈنس شیک آتا ہے، اور ہمارے پولیٹیشنز کا یا پارلیمنٹیرینز کا جو وقار ہے وہ بھی عوام کی نظروں کے اندر جو ہے اس کے اوپر لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈرز میچورٹی کا یا اپنی پروڈنس کا ثبوت نہیں دیتے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نیچے کس طرح آئے گا. تو سپریم کورٹ نے بھی ان ساری چیزوں کو ٹائم لائن کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ملک صوبہ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور جو اس کی پروویژنز ہے اس کے مطابق چل سکے. اچھا کھوکھر صاحب، کچھ معاملات میں ہم نے دیکھا کہ عوام کے اندر عدم اطمینان موجود ہے، ایون یہاں تک کہ کچھ اداروں کے بارے میں عجیب طرح کی اس وقت صورتحال موجود ہے. اسپیشلی اگر ہم عدلیہ کی بات کریں تو ادارے یعنی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے ڈیسیژنز موجود ہیں. ہم صرف ایک چیز کو لے لیں، اسلام آباد میں آج کی ہم ایک موجود تھے، وہاں پر بھی عوام کی جو رائے تھی کہ 2015 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، 2020 میں سپریم کورٹ نے الیکشن کروائے، 2020 میں بھی سپریم کورٹ نے کہا، آج 2022 میں بھی اسٹے ہائی کورٹ نے دے دیا کہ جی آپ اس میں مزید نئی حلقہ بندیاں کریں، 100 جوسز کریں. اگر آپ باقی صوبوں کی بات کریں، گلگت بلتستان جہاں 18 سالوں سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا، آزاد کشمیر 30 سالوں سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا، کورٹس کے ڈیسیژن موجود ہیں. اس طرح کے بہت سے ایسے کیسز ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ 2015 میں اردو کو نیشنل لینگویج کے ساتھ ساتھ تمام سرکاری لینگویج کے لیے سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں. تو اس طرح کے بہت سے آرڈرز ہیں، آپ مجھ سے زیادہ پہلے جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. سیاسی بحران تو ڈیفینیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی اگر رہنما ہیں وہ کبھی اگر پارلیمنٹ کی اور صوبائی اس کی بجائے وہ ہوٹلز میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر تو عدالتوں کو انٹرفیرنس کرنا پڑے گا. لیکن عدالتوں کے جو ڈیسیژنز ہیں اس پر عمل درآمد نہ ہونا، اس کی سزا جزا کو ابھی تک سامنے نہ آنا، اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پھر عوام کے اندر جو ایک کانفیڈنٹ ہوتا ہے اداروں کا وہ آہستہ سے شیٹر کر رہا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک وہ چیز ہے کہ جو لوگ یا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کیس کو لے کے جاتی ہیں اور اس کے اوپر ایک فیصلہ آتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ اگر فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ کرے تو اس کی امپلیمنٹیشنز کا ایک معاملہ چل رہا ہے. بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ بھی جو ہے وہ اگر کسی جگہ کسی کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی، کافی دیر سے سیٹس خالی ہیں، تو وہ بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے. کسی جگہ لاء بنتا ہے تو اس لاء کی لیجسلیشن کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے. کسی جگہ یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا لوکل باڈیز کے اندر، حالانکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 140A بڑا کلیئر ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ بنائیں گے تو وہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. اس کی جو فیکٹرز بنیادی طور پہ آتا یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کے ول یا اسٹیٹ کے ول بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے جس کو پلے ہونا چاہیے، اس کا ایک ویک ہے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے ادارے کے اندر جو ہے وہ ایک امپلیمنٹیشن سیل جو ہے وہ بنانا چاہیے، اور اس کے اندر ریگولر رپورٹس آنی چاہیے. چونکہ سپریم کورٹ کے اندر اب یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے اندر جو امپلیمنٹیشنز اس کی ججمنٹ ہے وہ ہائی کورٹس کرتا ہے. سپریم کورٹ کو اس کو خود دیکھنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ جو ہے جس کو سپریم کورٹ فیصلہ کرے، چاہے وہ سول سائڈ پہ ہے، کرمنل سائڈ پہ ہے، کانسٹیٹیوشن سائڈ کے اندر ہے، اس کا ایک ٹائم فریم آنا چاہیے، اس کے اندر فیصلہ آنا چاہیے تاکہ جو بھی معاملہ سپریم کورٹ تک آئے اس کا کوئی الٹیمیٹ جو ہے اس کا ریزلٹس نکلنا چاہیے. اگر یہ اسی طرح چیزیں چلتی رہیں تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس بھی شیٹر ہوتا ہے، اور پھر لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ جو فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہے.
ایک تو اس کا یہ حل ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی ملک کی اگر سپریم کورٹ کو فیصلہ کرتی ہے تو سب سے زیادہ پرائیورٹی جو ہے وہ اس چیز کو دی جاتی ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. ہمارے ہاں یہ جو ہے کہ وہ ایک جس طرح رسپیکٹ دینی چاہیے یا امپلیمنٹیشن کرنا چاہیے اس کے اندر ہم ویک ہیں. اس کو بہتری کی بہت بڑی گنجائش ہے اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس دونوں کو اپنی جورسڈکشن کے اندر بینچ بیٹھنے چاہیے اور بینچ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو ہے ایک ٹائم لائن کے ساتھ ایک رپورٹ آنی چاہیے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو عوام کے لیے کی جاتی ہیں جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے ریزلٹس بھی عام آدمی تک پہنچ سکیں. بہت شکریہ. حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب ہمارے سے موجود ہے. یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا خواتین و حضرات. ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ حافظ صاحب کی جو اسپیشلی ہم اگر بات کریں کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ لاء سے ریلیٹڈ اور کیونکہ بہت سے اداروں میں انہوں نے کام بھی کیا اس پہ ہم جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں وہ ضرور ان کے جوابات لیں گے آپ تک ضرور رکھیں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.